دور بہتر ہے یہ گل اس باغ سے، شرم آتی ہے ہمیں اس داغ سے، اپنی خاکستار میں انگارے بہت، لا الہ کہتے ہوئے تارے بہت، جو سواد کیف و کم سے دور ہیں، پردہ ظلمات میں مستور ہیں، وہ شرارے برق نامشہود کے ہیں ہماری ظلمت موجود کے، پھول تک شبنم ابھی آئی نہیں، لی ابھی غنچوں نے انگڑائی نہیں، کاش ہو یہ لالہ زار ممکنات، رونق صحن ریاض امہات، قوم کا سرمایہ اے صاحب نظر، کب ہے یہ نقد و قماش و سیم و زر، مال ہے فرزند ہائے تندرست، ذہن میں اعلیٰ بدن میں چاق و چست۔ اقبال کہہ رہے ہیں اس کا علم جو ہے وہ مغربی طرز کا ہے اور یہ عمومت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس کی شام میں بھی ایک ستارہ بھی نہ چمکا۔ یہ جو پھول ہے ہمارے باغ میں نہ اگنا ہی بہتر ہے، اور اس کا داغ ملت کے دامن سے دھل جانا ہی بہتر ہے، یعنی ایسی مغرب زدہ عورتوں کا ملت اسلامیہ میں کوئی جگہ نہیں، یہ ملت سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ ستاروں کی مانند ان گنت کلمہ گو ابھی زمانے کی تاریکی میں آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، ابھی وجود میں نہیں آئے۔ غالباً مراد یہ ہے کہ ابھی وہ ماؤں کے پیٹ میں ہیں یا پیدا نہیں ہوئے۔ گویا ہماری وجود کی تاریکی میں اندیکھی تجلیاں پوشیدہ ہیں، یعنی وہ کلمہ گو مسلمان مرد مومن ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ جب ان کی مائیں انہیں جنیں گی تو وہ ملت کے لیے روشنی کا باعث بنیں گے۔ ابھی کوئی شبنم پھول کی پتی پر نہیں پڑی، ابھی بعض کلیاں صبا کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوئیں۔ موجودات کا یہ لالہ زار ماؤں کے باغ کی کیاری سے پھوٹنا ابھی باقی ہے یا پھوٹے گا۔ اے دانا انسان، قوم کا سرمایہ یا ندی یہ گھریلو سامان اور چاندی سونا نہیں ہے، قوم کا جو مال و دولت ہے وہ تندرست و توانا صحت مند نوجوان ہیں، جو کہ سخت کوش ہوں اور چاق و چست ہوں۔ ظلمات، اندھیرے، تاریکیاں، سواد کیف و کم مادی دنیا کی حدود، مضمر کہتے ہیں پوشیدہ چھپی ہوئی، ظلمت موجود وجود کی تاریکی، نامشہود اندیکھی، ریاض امہات ماؤں کا باغ، خیابان کیاری کو کہتے ہیں، صاحب نظر دانا انسان، قماش کہتے ہیں ایک قسم کا ریشمی کپڑا، گھر کا ساز و سامان، سیم و زر چاندی اور سونا، دولت تر دماغ فہم و شعور رکھنے والا، عقل مند، سخت کوش بہت محنت کرنے والا، چاق کہتے ہیں ہوشیار کو، چست پھرتیلا،